السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قابل احترام سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سے نشانیاں ہم کو اس دنیا میں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے کئی ایسے چیزیں پیدا کیا ہے جسے انسان دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے بہت بڑے پہاڑ ہیں جسے انسان نہ جما سکتا ہے، نہ انسان اسے اٹھا سکتا ہے، انسان اس کی بلندی تک پہنچنا بھی مشکل ہے، تو اللہ نے اسے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس زمین میں جکڑ دیا ہے۔ اللہ ہمارے سامنے بہت بڑی آسمان پیدا کیا، نہ ہی انسان کو اپنی عقل بھی دوڑ نہیں سکتی ہے کہ اس طرح چیز کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کھڑا دیا کہ انسان کوئی اس طرح کا کارنامہ کر دکھائے۔ ہمارے سامنے بہت بڑی دنیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے سامنے مچھر کے برابر ہے، مچھر کے پر کے برابر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہم کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کی طاقت اور قدرت کو سمجھنے کے لیے انسانوں کو بھی دیکھ لیں، اور یہ جانور اور جاندار جو پرند اور چرند ہے، تمام چیزوں کو دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی چیزوں کو پالتا ہے اور اتنی چیزوں کو رزق بھی دیتا ہے، اور اتنی مخلوقات کو صحت اور عافیت بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی دولت ہے اور اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی طاقت ہے کہ انسان اسے دیکھ کر اس کی طاقت اور قدرت کو سمجھ کر اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الملک کی آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں اس دنیا کی بادشاہت ہے، اللہ کے ہاتھ میں اس دنیا کی حکومت ہے، وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ ہمارے درمیان یہ چلتا ہوا لاک ڈاؤن، یہ ہمارے درمیان چلتے ہوئے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ واضح طور پر ہم کو سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی قدرت کہاں تک ہے اور انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری طاقتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسانوں کی ساری محنتیں ایک طرف ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بلند اور اعلیٰ ہے۔ اسی وجہ سے ہر اذان میں بات کہی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو بھی اتنی آسانی سے پیدا کیا اور اس سرزمین کو بھی اتنی آسانی سے پیدا کیا، اور سارے جہاں کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، صرف لفظ کہتا ہے ہو جا تو تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی ہے کہ کن کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی طاقت بہت دور دور تک ہے، اللہ کی طاقت بہت وسیع ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسانوں سے مخاطب ہو کر کہا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر اللہ چاہے تو تم کو بھیج کر دوسری بہترین قوم اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں لا سکتا ہے۔ جب انسان اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کرے، اس کی خلاف ورزی کرتا رہے اور انسان اللہ کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اسلام کے خلاف اللہ تبارک تعالیٰ کے خلاف سازشیں اور اس کے دین کے انحراف کرنے لگے، تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہا کہ تم جیسے بہت سے لوگوں کو انسان اللہ پیدا کر سکتا ہے، تو تم کو بھیج کر، تم کو نکال کر یہ دنیا میں اور بہترین مخلوق بھی لا سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، جیسا کہ اللہ خود کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، وہ جسے چاہے دنیا میں بادشاہ خلیفہ بنا سکتا ہے اور جسے چاہے وہ فقیر بنا سکتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے وہ عزت دیتا ہے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں بیماری اور صحت ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہ اور فقیری ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کی دونوں چیزیں موجود ہیں۔ صرف ہم اللہ کے حکم کی پابندی کرنا چاہیے، اس کی قدرت کو سمجھنا چاہیے، اس کے احکامات کا لحاظ اور عزت کرنا چاہیے۔ اسی وقت انسان کی حقیقت اور انسان کا مقام اللہ کے پاس ہے۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہی رہے اور اس کے خلاف سازشیں کرتا رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ چھوٹی سی جھلک سے انسان کو سبق سکھا دیتا ہے، جیسا کہ آج ہم سبق سیکھ رہے
رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو یہ ہمارے ایام گزرتے ہیں، چاہیے کہ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے صحیح احکامات کی پابندی کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان دنوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے اور بیمار لوگوں کو شفا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔